آج کے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب شوگر کے حوالے سے، شوگر جو ایک پینڈیمک وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے، تو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے ہم ان کی قیمتی آراء سے آپ کو مستفید کرائیں گے۔ اسلم پرویز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے شوگر کے بارے میں پروگرام کیا تھا، چونکہ وہ پشتو زبان میں تھا تو لوگوں کے اصرار پر آج فاروق محمد صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو اگر اردو میں کیا جائے تو زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ آج شوگر کے بارے میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک وبائی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس سے متاثرہ شخص، یا خاتون ہو یا مرد ہو، بچوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اس کے بارے میں جو مروجہ نظام علاج ہیں، اس میں اگرچہ شوگر کی لیول کو خون میں کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن شوگر کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کا کوئی حل نہیں پیش کیا جاتا، نہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں اگر اس کو سمپل الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بتاؤں، جو شوگر کی مقدار کو خون میں ہماری مروجہ نظام علاج میں کم یا ریگولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اور بیماریاں اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہمارا مروجہ نظام، کنونشنل میڈیکل سسٹم یا کنونشنل یا مروجہ نظام علاج ہے، وہ اس کے بارے میں خاموش ہے یا کچھ کر نہیں رہا۔ ہمارے پاس اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ آتا ہے تو کنونشنل سسٹم میں یا تو اگر اس کا انسولین لیول کم ہے تو ان کو انسولین کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یا اگر اس کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے تو شوگر کم کرنے والی ادویات ان کو استعمال کروائی جاتی ہے۔ ہم نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے بدن میں شوگر کی مقدار کم بھی کر لیں گے تو چونکہ ہمارے خاص کر دماغ جو ہے وہ ساری انرجی جو ڈیپینڈنٹ ہے شوگر پر، یعنی دماغ کو ہر وقت شوگر سے انرجی ایکسٹریکٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر آپ شوگر کی مقدار کم کریں گے تو آپ کی جو باقی جسم کی کارکردگی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ دماغ کام نہیں کرے گا یا دماغ کو انرجی کم ملے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے اور جو آپ کے مسائل پیدا ہوں گے، وہ کاگنیٹیو ہیں۔ کاگنیٹیو میں ذہنی طور پہ بھی آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ فزیکلی کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کے کئی مسائل کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم شوگر کو کم کرنے کی بھی بات کریں گے، لیکن شوگر کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ شوگر کم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ شوگر تو ہماری ضرورت ہے، شوگر سے تو ہم توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اب کیسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ شوگر سے ہمیں توانائی بھی ملے، اس کا کارآمد استعمال بھی ہو جسم میں، اور اس کے مضر اثرات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شوگر میں قسمیں ہوتی ہے۔ ڈائبیٹک 1 ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ہے ڈائبیٹک 2۔ ڈائبیٹک 2 اس شوگر کو کہتے ہیں جو جسم میں کسی آرگن کے خراب ہونے کی وجہ سے یا جسم میں کوئی فزیولوجیکل ڈسفنکشن جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے 40-45 سال کے بعد اکثر لوگوں کو شوگر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈائبیٹک 2 کہتے ہیں۔ اس میں بھی قسمیں ہیں، لیکن ہمارا مطلب صرف اس وقت یہ ہے کہ یہ ڈائبیٹک 2 جو ہے یہ زیادہ عمر والے لوگوں کو کیوں ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ لوگ جو پرٹیکولرلی بیمار ہو، جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں یا اور کوئی پیشنٹ ہیں، ان کو یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے اس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شوگر کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جسم میں شوگر کو کنٹرول کہاں کیا جاتا ہے اور پیدا کہاں ہوتا ہے۔ شوگر پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ہارمون ہے جس کا نام گلوکاگون ہے، اور یہ ہے پنکریاٹک الفا سیل۔ پنکریاس میں ایک سیل ہوتا ہے جس کا الفا سیلز کہتے ہیں، اور پنکریاٹک الفا سیلز میں گلوکاگون پیدا ہوتا ہے۔ گلوکاگون آپ کے جسم میں شوگر کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں
उसी ऑर्गन में, उसी पनक्रियाज में, जिसको लबलबा कहते हैं, उसमें पैनक्रियाटिक बीटा सेल भी मौजूद होते हैं और पैनक्रियाटिक बीटा सेल में इंसुलिन बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकागॉन तो ख़राब नहीं होता, यानी शुगर की मिकदार की बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हाइपोग्लाइसेमिक हैं, जिसमें शुगर की कमी आती है। शुगर की कमी बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा कि कोई बीमारी तो है, शुगर की कमी भी एक बीमारी होती है, लेकिन बहुत कम लोगों में है। अक्सर लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में शुगर का के ज़्यादा होने का वो मसला होता है। तो ये जो शुगर ज़्यादा होता है ये ग्लूकागॉन की वजह से होता है, एक हार्मोन है, ये भी पैनक्रियाटिक अल्फा सेल में बनता है। शुगर कंट्रोल होता है, कम करता है, वो इंसुलिन कम करता है, उसको वो करता है, यूटिलाइज करता है, वो भी पैनक्रियास में बनता है, लेकिन बीटा सेल में बनता है, उसका नाम बीटा सेल है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पैनक्रियाटिक अल्फा सेल खराब नहीं होता तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल क्यों खराब होते हैं? दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं, एक खराब हो जाता है और एक खराब नहीं होता, एक अपना काम छोड़ता है, दूसरा अपना काम करता है। ये जो तजाद हैं इसको हम साइंटिफिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तो ये बात अपने नाज़रीन के और जो भी साइंस के लोग जो साइंस में या मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये अच्छी तरह पता है कि पैनक्रियाटिक अल्फा सेल को एक प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल है और उस प्रोटेक्शन को हम एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट कहते हैं। जिस तरीके से आप किसी बुलेट से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट अगर लगा लें तो गोली आप पर असर नहीं करती, इसी तरीके से पैनक्रियाटिक अल्फा सेल इज प्रोटेक्टेड एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट की वजह से, जबकि ये चीज़ जो है पैनक्रियाटिक बीटा सेल में ये प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, कम मौजूद है। और इसका अंदाज़ा आप इसको अच्छी तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि यंग एज में हर इंसान में एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट होता है, इसी को यंग एज कहते हैं। और जैसे जैसे आप ये एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट या बीमारी की वजह से कम होता है या किसी डैमेज, ऑर्गन डैमेज की वजह से, वो कई वजूहात है उसके, लेकिन ये जब आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम डैमेज होता है तो फिर ये शुगर बनने का सबब बन जाता है, क्योंकि बीटा पैनक्रियाटिक सेल जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, अपना काम नहीं करते या अंडर फंक्शनल हो जाते हैं। अगर काम करते हैं तो कम करते हैं, अपने ऑप्टिमम काम नहीं करते। तो ये क्यों इस तरह हो जाता है? इसमें जैसे जैसे एजिंग, विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग, जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं या बढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है, जिसको GPX4 भी कहते हैं, या वो इतनी मतलब टेक्निकल हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं, मतलब डिफिकल्ट अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको सिंपल आपको इस तरह कह सकता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट कम हो जाता है। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट? आपके जिस्म में ऑक्सीजन से जो जहरीले मवाद बनते हैं उसको ऑक्सीडेंट, प्रो ऑक्सीडेंट कहते हैं। सुपर ऑक्साइड रेडिकल, सुपर हाइड्रोक्सी रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल से आगे तो ये कई RNS कहलाता है, ROS कहलाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। ये सब फिर जो है ये आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल को डैमेज करते हैं। तो हम अगर इस एक फैक्टर को भी जहन में रखें और इसका इलाज शुरू कर लें और इसके लिए कोई एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी कर लें, ट्रीटमेंट ले लें, तो हम इस मसले पर आसानी से काबू पा सकते हैं। कि वो किस तरीके से? तो हमारे इस वक्त करंटली, हम फिर इसका मैं कंपैरिजन करूँगा कि मौजूदा निज़ाम में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी जो काज है, असल काज है, सबब है शुगर बनने का एज की वजह से, वो प्रो ऑक्सीडेंट की वजह से है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है, और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यहाँ शुगर को कम करने की तरफ तवज्जो जरूर है। उस पर रिसर्च हुई है, जितनी भी मेडिसिन इस वक्त डेवलप हुई है वो ब्लड में, खून में शुगर की मिकदार को किस तरह कम कर सकते हैं, या इंसुलिन यूज करें या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो हाइपरग्लाइसीमिया को कम कर, शुगर की मिकदार को कम करें। हम ये हमारे वो है साइंटिफिकली जो लेटेस्ट रिसर्च आया है वो ये कहते हैं कि वो लोग
جن میں یہ جو ROS ہے آکسیڈیٹو اسٹریس بننے والے اسباب، اس کو اگر ہم ختم کریں گے تو ہم اس وبا سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اس کے مضر اثرات سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ آتے ہیں مثال کے، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل یہ دوں گا کہ شوگر کے ایک مریض ہیں، وہ اپنے شوگر کی مقدار کم کرنے کا علاج مسلسل کرتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پھر بھی وہ کڈنی فیلئر کا شکار ہوتا ہے، پھر بھی اس کو اسٹروک ہوتا ہے، پھر بھی اس کو کوگنیٹو ڈکلائن ہوتا ہے، جس طرح ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے، پھر بھی اس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، اس کے جو اس کے نروز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے، ان کے اعضاء بھی کاٹنے پڑتے ہیں، وہاں خون پہنچنا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کی رگیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی رگیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے آرٹیریل بلاکیج ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مروجہ نظام جو ہے شوگر کے ان مصیبتوں سے، وہ آپ کے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ صرف آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بلڈ میں شوگر کی لیول کم کریں۔ اب آگے جو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم ذرا اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو شوگر ہوا بھی ہے تو اس کے مضر اثرات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے، اگر آپ شوگر کا سب سے بڑا مضر اثر جو ہے وہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کے تعداد میں، مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ واٹ از ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز؟ آکسیجن، جس طریقے سے آکسیجن ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں توانائی ملتی ہے، لیکن یہی آکسیجن جب زہر بن جائے، یہ توانائی نہ دے اور آپ کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیں تو اس کو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کہتے ہیں۔ شوگر کے مریض میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آکسیجن سے انرجی حاصل نہیں کرتا، وہ آکسیجن زہریلے مواد میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ زہریلے مواد اس کے جسم میں نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آج جو تھیریپی کا ہم لوگوں کو آفر کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو، اور اس کے بارے میں بیداری کا ایک وہ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ تمام اسباب جو ROS ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کو بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں یا مددگار ہوتے ہیں یا متحرک ہوتے ہیں، ان کو ہم جس طریقے سے کم کرتے ہیں اس کو اینٹی آکسیڈنٹ تھیریپی کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اینٹی آکسیڈنٹ تھراپی کا تصور ابھی تک نہیں ہے، اگر ہے بھی تو شاذ الناس کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم اپنے ناظرین کو یہ گڈ نیوز بھی سناتے ہیں کہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن نے یہ ایک ابتدا کی ہے کہ ہم اسباب کی طرف جائیں اور بیماریوں کا تدارک کریں۔ سبب جو ہے شوگر کے مرض کا آکسیڈیٹو اسٹریس ہے، اور سبب جو ہے آپ کی دل کی نالیاں تنگ ہونے کا، یعنی شریانیں تنگ ہونے کا، ایتھیروسکلیروسس جس کو کہتے ہیں، آرٹیریل بلاک جس کو کہتے ہیں، آپ کے گردوں کے فیلئر کا، آپ کے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا، آپ کے کوگنیٹو ہیلتھ کا، ذہنی امراض کا، یہ سب سبب جو ہے وہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز ہیں۔ آپ اگر شوگر کے مریض بن جاتے ہیں تو ان ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے جسم کو جس طریقے سے آپ چوریوں سے کاٹتے ہیں، یہ چوریوں کی طرح آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کو، مختلف آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا حل یہ ہے، میں آپ کو ایک ایزی حل بتاتا ہوں۔ حل یہ ہے کہ وہ تمام عوامل، وہ تمام وجوہات جس کی وجہ سے ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز، ری ایکٹیو نائٹروجن سپیشیز کی مقدار میں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہو، اس کا تدارک ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اپنے ناظرین کی اطلاع کے لیے یا انفارمیشن کے لیے یہ بات سامنے رکھوں گا کہ جتنے بھی ہیوی میٹلز ہیں، ٹاکسک میٹل میں آئرن بھی آتا ہے، ٹاکسک میٹل میں ایلومینیم بھی آتا ہے، ٹاکسک میٹل میں آپ کا کاپر ہے، یہ لیڈ ہے، مرکری ہے، ارسنک ہے، کرومیم ہے۔ یہ میٹل جب آپ کے مقدار میں یا آپ کے پانی میں یا آپ کے خوراک میں بڑھ جاتے ہیں تو یہ ری ایکٹیو آکسیجن کی سپیشیز کی تعداد میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور یہ پھر گلوکوز کو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز میں کنورٹ کرتے ہیں، نہ کہ انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک کمپٹیٹیو پروسیس ہے۔ آیا آپ کا جسم گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ کر سکتا ہے، یا اگر وہ انرجی میں کنورٹ نہیں کرے گا، آپ کا جسم اس قابل نہیں رہے گا، تو پھر یہ آپ کے اینیمی، یعنی آپ کے ری ایکٹیو ROS از یور اینیمی، وہ آپ کے اینیمی میں کنورٹ کرے گا اور وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ خوشخبری، گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ
اور انتہائی ماڈرن طریقے سے اس چیز کو فرنٹیئر فاؤنڈیشن اور سلک وے نیوٹراسیوٹیکل اینڈ تھراپیوٹک فوڈ نے مل کر اس پروجیکٹ کو شروع کیا ہے. اور ہماری جو کامیابی کا وہ ہے وہ مور دین 90% ہم اس میں سکسیزفل جا رہے ہیں. ہم نے اس میں وہ پیشنٹ جو تھیلیسیمیا کے ہیں اور وہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے آکسیڈیٹو اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں اور آکسیڈیٹو اسٹریس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں, ان کو سکسیزفلی ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ پیشنٹ جو آئرن اوور لوڈ کا شکار ہیں اور وہ پھر آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے وہ آرویس ان کے زیادہ بنتے ہیں, لیٹوسن اسپیشیز زیادہ بنتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شوگر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں, اس کا بھی یہاں ہم نے حل بہت کاسٹ افیکٹو, اکنامیکل اور سیف, نیچرل, سائنٹیفکلی پروون ایک حل اور اپنے ماہرین کے زیر نگرانی انتہائی کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز, پروفیسرز اور ڈاکٹر, ایکسپرٹ ڈاکٹرز, انڈوکرینولوجسٹ کی نگرانی میں یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اور ہم سکسیزفلی اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے شوگر سے متعلق تو اس کے تدارک کے لیے, یا اگر ان کو شوگر ہے بھی اور وہ ڈائبٹک وونڈ سے, انجری سے کا سامنا کر رہے ہیں, امپیوٹیشن یعنی اعضاء کے کاٹنے کا سامنا ان کو ہے, یا ان کو کوئی دل کے امراض کا شکار ہیں, یا ان کو آرٹیریل بلاکیج کی کوئی سبب بن رہا ہے, یا ان کو کڈنی فیلئر یا کاگنیٹیو ڈکلائن ڈیزیزز, ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں, یا ڈائبٹک نیوروپیتھی, تو آپ بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں, ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا نیکسٹ میں, اور اس پہ بڑی سائنٹیفکلی اور ایکسپرٹ بلائیں گے اور ایکسپرٹ کی موجودگی میں آپ کے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے.